غلو کی ایک کڑوی ترین مثال، اور اس میں صحابہ کا ایٹیچیوڈ بھی آپ کو پتا چل جائے گا، اور وہ ہے سنن دارمی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 210 نمبر حدیث سنن دارمی کے مقدمے میں امام دارمی رحمت اللہ علیہ امام مسلم کے، امام ابو داؤد کے اور امام ترمذی کے استاد ہیں، اور امام مسلم نے 71 حدیثیں صحیح مسلم میں امام دارمی سے نقل کی ہیں، اور بعض محدثین کے نزدیک کتب ستہ میں سنن ابن ماجہ نہیں بلکہ سنن دارمی شامل ہے، اتنی یہ اتھینٹک کتاب ہے۔ اس کے مقدمے میں یہ حدیث ہے 210 نمبر کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کے مسلمان اور حضور کے لاڈلے ترین صحابی، بخاری کے الفاظ ہیں کہ یہ سفر و حضر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتیاں اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، ان کا نام پڑ گیا تھا یا صاحب النعلین، اے رسول اللہ کی مبارک جوتیوں والے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے لاڈلے صحابی۔ ان کو سیدنا و مولانا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کا چیف جسٹس بنایا ہوا تھا، ابو دردہ کو شام کا اور ان کو کوفے کا۔ 33 ہجری میں یہ فوت ہوئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، قاضی القضاء کے عہدے پر تھے کوفے کے اندر، جو اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی فوجی چھاونی تھی۔ تو ان کے گھر صبح کے وقت عبداللہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ذرا مسجد میں چلیے، دیکھیے مسجد میں آج ایک ایسا نیا کام ہو رہا ہے جو ہم نے آج سے پہلے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن بظاہر تو وہ خیر کا کام ہی نظر آتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری نے کہا، لیکن ابو موسیٰ اشعری جو ہے وہ ایک عام صحابی تھے، اور چیف جسٹس تو وہ تھے نا انٹلیکچوئل لیول پہ، فقیہ امت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تین بندے عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ تین ٹاپ کے فقیہ ہیں اس امت کے اندر۔ تو لیکن انہوں نے کہا مجھے شک ہے، اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کہ اے ابو موسیٰ اشعری تم نے مسجد میں کیا دیکھا؟ تو کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں حلقے بنا کر، اور انہیں اپنے سامنے گٹھلیاں اور یہ کنکریاں رکھی ہوئی ہیں، اور ایک بندہ بلند آواز سے کہتا ہے پڑھو 100 دفعہ سبحان اللہ، تو سارے پھر کنکریاں پھینکتے ہیں، پڑھتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر وہ بندہ کہتا ہے پڑھو 100 دفعہ لا الہ الا اللہ، پھر لا الہ الا اللہ وہ پڑھتے ہیں اس طرح اللہ اکبر۔ اب یہ تسبیحات تو بالکل ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن چیزوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان 4 تسبیحات سے بڑھ کر مجھے کوئی اور شاید دنیا میں محبوب نہیں ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 تسبیحات تو ٹھیک ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ تم نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اسی لیے تو آپ کے پاس مشورے کے لیے آیا۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تجھے تو چاہیے تھا ان کو کہتا ہے اپنے گناہ گنے، ان کی نیکیاں کم نہیں ہوں گی، یہ جو نیکیوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اپنے گناہوں کو شمار کریں، یہ جو انہوں نے عمل شروع کیا ہے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ امت، چیف جسٹس آف کوفہ ان دا ایرا آف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، مسجد میں آئے اور 5 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، والعیاذ باللہ تعالی۔ فرمایا اے امت محمدیہ تمہاری بربادی ہو، اتنی جلدی تم رسول اللہ کے بعد ہلاک ہو گئے، اللہ اکبر، پہلی بات یہ۔ دوسری بات جبکہ نبی کے صحابہ دنیا میں موجود ہیں۔ تیسری بات جبکہ رسول اللہ کے کپڑے بھی ابھی پرانے نہیں ہوئے، زیادہ دیر نہیں گزری، سیدنا عمر کا ہی دور تھا، 3-4 سال ہی ہوئے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لیے گئے۔ چوتھی بات نہ رسول اللہ کے برتن ٹوٹ گئے ہیں، ابھی تک تو برتن بھی حضور کے سلامت ہے، اور تم نے امت کے اندر یہ ہلاکت شروع کر دی۔ اور 5ویں بات اللہ کی قسم یا تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت سے زیادہ ہدایت پر ہو یا تم نے گمراہی کا دروازہ کھول دیا ہے، یعنی یا تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس سے زیادہ کوئی ہدایت کا راستہ تمہیں مل گیا ہوا ہے، یہ تو انہوں نے ٹانٹ کی نا، تانے کے طور پر بات، لیکن اصل بات ساتھ کی کہ یا پھر تم نے گمراہی کا دروازہ کھول دیا ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ اے ابن مسعود ہمارا ارادہ تو خیر کا ہی ہے، یہ جو کہتے ہیں کلمہ ہی پڑھا نہیں تو وہاں سے گناہ کیتا ہے، یہ اس کا جواب آ رہا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کتنے ہی ایسے ہیں جو خیر کے طلبگار ہوتے ہیں
لیکن خیر سے محروم لوگ ہوتے ہیں کیونکہ سنت سے ہٹ کے عمل کرتے ہیں. ہم نے رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد ایسے لوگ بھی ہوں گے جو قرآن بھی کثرت سے پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے بھی نہیں اترے گا. اور یہ جو اس حصہ ہے حدیث کا یہ بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے یہ خوارج کے بارے میں. اور میرا گمان ہے شاید تم انہی لوگوں میں شامل ہو. اللہ اکبر. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ابن مسعود کی کرامت ظاہر کر دی. ان کو یقین نہیں تھا لیکن ان کا میرا گمان ہے. اور عمر بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم عبداللہ ابن مسعود کی بات بالکل صحیح ثابت ہوئی. جب ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر خوارج کو قتل کر رہے تھے تو یہ لوگ نہروان کے مقام پر خوارج کی طرف سے ہم پر تیر برسا رہے تھے. یہ تسبیحاں سٹنے والے تے کنکریاں تے گٹھلیاں اجتماعی بولے اعوذ باللہ تعالی. اب خود ہی فیصلہ کر لیجئے بھائیوں کہ یہ ختم خواجگان جو تصوف کے اندر ہوتے ہیں پھر تیجا اور 40واں کے اندر یہ آیت کریمہ اور کہتے ہیں جی بڑے نیکی کا کام. بالکل نیکی کا کام ہے. کون کہتا ہے یہ گناہ کا کام ہے؟ کوئی اس کو گناہ نہیں کہتا. لیکن اس طریقے سے اجتماعی عبادت کو ارینج کرنا یہ پروفٹ کی تعلیمات کے بغیر کیا ہی نہیں جا سکتا. انڈیویجولی کوئی عمل کرے وہ کوئی بدعت نہیں ہے لیکن اجتماعی انڈیویجول آپ صلاۃ و تسبیح جتنی بار مرضی پڑھیں. صحیح حدیث ہے ابو داؤد اور ترمذی میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح کر دے گا جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. لیکن اس کی اگر آپ جماعت کی طرف بلائیں گے اجتماعی دعا اجتماعی اگر اس کی کریں گے فرض نماز کے مقابلے پر تو یہ بدعت ہو جائے گی. یہ آپ نے خود طریقہ جاری کر لیا. تو یہ تمام چیزیں اصالہ ثواب کے نام پر کی جاتی ہیں اور دراصل بیسیکلی سوگ منایا جاتا ہے. اسی لیے تو 40ویں والے دن بھی پھر ایک دوسرے سے گلے لگ کر جو ہزاروں کے تار وہ پھر بین بھی کر رہے ہوتے ہیں اونچی اونچی آواز کے ساتھ رو رہے ہوتے ہیں. آنسو آنا رحمت ہے رونا رحمت ہے لیکن اونچی آواز کے ساتھ نو اور بین کرنا اور کلمات منہ سے نکالنا یہ حرام ہے بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی پہ. اس میں نے الگ سے ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے تقریباً 1.5 گھنٹے کا مسئلہ نمبر 74 کے نام سے اصالہ ثواب ختم اور فاتحہ وغیرہ کے صحیح احکام و مسائل. اب یہاں پر میں آخر میں 2 چھوٹی چھوٹی حدیثیں بتا کے آپ کو صحابہ کا ویژن کلیئر کر دوں اس حوالے سے جو اصالہ ثواب کے نام پر سوگ منایا جاتا ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ام المؤمنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھائی فوت ہو گیا. 3 دن گزرنے کے بعد سیدہ زینب نے خوشبو لائی اور اپنے جسم پر ملی اور فرمایا میرا خوشبو ملنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو کوئی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے مرنے پر سوگ کرے سوائے بیوی کے کہ وہ اپنے خامند پر 4 مہینے 10 دن تک سوگ کرے گی. وہ بھی اگر وضع حمل ہو جائے تو اس سے پہلے سوگ ختم ہو جائے گا. وہ ایکسیپشنل کیس ہے. تو جان بوجھ کر لوگوں نے تو کہا ہوگا دیکھو جی نہ ملتی لیکن انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کام کیا کہ امت کو پتہ چلے. خوشبو ملی 4تھے دن بھائی مرا ہوا. اور یہ تو بھائی کوئی کہے گا جی بھائی سے محبت نہیں ہوگی. بیٹا جوان بیٹا فوت ہوا. صحیح بخاری کی حدیث ہے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جوان بیٹا فوت ہوا. 3رے دن انہوں نے زرد رنگ لا کے اپنے جسم پر خوشبودار ملا اور فرمایا یہ میں نے عمل اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے بیوی کے کہ وہ اپنے خاوند کے لیے 4 مہینہ 10 دن کا سوگ کرے گی کوئی اور سوگ 3 دن سے زیادہ کرنے سے منع فرمایا ہے. میرا خیال ہے یہ حدیثیں اگر بیان کی جائے تو آج صحابہ کو لوگ کہیں گے فنیٹک جس طرح ہم کہتے ہیں بدعت کوئی جگہ جگہ بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں. تو یہ دیکھو ام المومنین کو اور صحابہ کو کس طریقے سے وہ جان بوجھ کے ایسے کام کرتے تھے. جان بوجھ کے او جی فلاں کی ہم میت پہ گئے تو اس نے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے اس کا پیو مر گیا سی وہ پائی وہ پیو نو زیادہ انہوں محبت اس شخصیت نال ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. تو اس کو تو اپنے نبی کی شرم مارے ہوئے ہیں آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ بدعت کی رٹ لگائے ہوئے ہیں.